أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إنما الأعمال بالخواتيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. معزز محترم حاضرین جماعت، دینی اسلامی بھائیوں، نوجوان اسلام، مدرسین خواتین اسلام، اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کا یہ مقدس اور محترم مہینہ عطا فرمایا. ورنہ گزشتہ رمضان میں ہماری درمیان رہنے والے، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے، ہماری محلے میں رہنے بسنے والے بہت سارے ایسے مسلمان تھے جن کی آرزو اور تمنا تھی کہ 2026 میں بھی رمضان ہمیں مل جائے گا، 2026 میں بھی ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے، 2026 میں بھی ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی نیاز کو حاصل کر کے تراویح کا اہتمام کر کے بہت ساری نیکیاں اکٹھا کر لیں گے. لیکن افسوس بہت سارے ہمارے دوست و احباب آج تو زمین کے اوپر نہیں وہ قبروں میں جا سکے.
हमने अपने हाथों से उनको दफन किया, अपने हाथों से उनकी कब्रों पर मिट्टी डाली, अपनी नई जुबानों से हमने उनके लिए अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू उनकी दुआएं पढ़ी। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या उन लोगों को पता था कि रमजान के बाद जो हमने नमाजें छोड़ी दोबारा रमजान आने नहीं मिलेगा? क्या उनको पता था कि रमजान के बाद हम गुनाहों की तरफ भटक गए, दोबारा रमजान आने नहीं मिलेगा? मेरे भाइयों, इसलिए महीने की कदर करो। अगर वो लोग बोलने की ताकत करते, हम उनसे पूछ सकते तो रो रो करके गिरा करते, कहते हाय अफसोस, हमने अपनी जिंदगी की उस रमजान को आखिरी रमजान समझा होता, 2025 के रमजान को आखिरी रमजान समझकर गुजारा होता, तो हम इस तरह बेनमाजी होकर न मरते, इस तरह बेदीन होकर न मरते, इस तरह बेअमल होकर न मरते। मेरे भाइयों, इस महीने की कदर करो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी इतनी तवील की कि ये दोबारा रमजान को नसीब हो गया। क्या पता दोबारा ये मिले कि न मिले, इसकी जिंदगी रहे कि ना रहे। कोई एक दिन गया, पहले गया, कोई 2 दिन पहले गया, कोई चंद घंटों पहले चला गया। इतने लोग चले गए तो हमसे ताकतवर थे, हमसे जवान थे, हमसे तंदुरुस्त थे, हमसे ज्यादा वो नेकियों की हदीस से, लेकिन रमजान को नहीं मिला। आज हमें ये मिला है, बताया फर्क है। अल्लाह की बहुत बड़ी है, क्योंकि खुतबे का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। इसलिए मैं इंशाअल्लाह 5 नेकियों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा अल्लाह की तौफीक से, कि 5 ऐसी अजीम नेकियां जिनका इस एक मुसलमान एहतराम कर ले और पूरी जिंदगी अपने इस तक़वा के दायरे को बाकी रखने की कोशिश करे, उस पर कायम रखे, तो इंशाअल्लाह उसको जन्नत मिल जाएगी। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अलग-अलग अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से तक़वे, अहले ईमान और अहले तक़वा से जन्नत का जन्नत मुत्तक़ियों के लिए है, जन्नत मुत्तक़ियों के लिए है। ये तक़वा क्यों मिलता है, कैसे मिलता है? रमजान का महीना अल्लाह इसीलिए रमजान का महीना इसीलिए अल्लाह का फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। अपने भूख प्यास को बर्दाश्त करके, अपने बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक करके, यहाँ तक कि हलाल चीजों से अपने आप को दूर रख करके नफ्स पर इतनी ताकत और कुव्वत हासिल कर लो, नफ्स पर इतना कंट्रोल हासिल कर लो कि हलाल चीजों से बचना भी तुम्हारे लिए आसान हो जाए, तो तुम हराम में बिल्कुल करीब न जाओ। खाना पीना सब कुछ हलाल है, लेकिन रोजे की करना मना करता है। बंदे मोमिन हलाल चीज को भी छोड़ता है, हलाल पानी को, हलाल खाने को छोड़ देता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजामात कितने किए हमारे लिए। साल के 11 महीने एक खतीब पूरी ताकत और एनर्जी सब करता है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, जल्दी कोई मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन रमजान का महीना आते ही कुछ ऐसे इंतजाम कर देता है, कुछ ऐसा माहौल बना देता है, लोगों के दिलों के अंदर कुछ ऐसी नरमी पैदा कर देता है कि रमजान का चंद्र बनाते ही नमाजी को सुनने वाली के पाबंद मस्जिदों में नजर आते हैं, के पाबंद मस्जिदों में नजर आते हैं। ये हमारी और आपकी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं है, ये अपने करीब की रहमतों का सिला और उसका जो है असर है, रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और उसकी रहमत से निछावर होती है। अल्लाह हमें अपने घरों तक पहुंचा देता है, अल्लाह ने घरों तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पर रहना और अपने आप को बाकी रखना, रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगकर आखिरी वक्त तक ईमान पर कायम रखना, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हमें पहुंचाया है, अल्लाह ने पहुंचाया हमें अपने रहमत से, अपनी रहमत से पहुंचाया। साल के 11 महीने की तकरीरें सुनी, इतने खुतबा सुने, इतनी कॉन्फ्रेंसों में गए, लेकिन पंजाब नमाजों की तौफीक नहीं हो रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत पंजाब नमाज तो छोड़ो, 5 वक्त की नमाजों के साथ वो वेतन रोजाना 40-40 रकात पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? 17 रकात फर्ज, 12 रकात सुनहरे नवाफिल, 11 रकात तरावी माफिल, इतनी सारी कोशिशें हम कर रहे हैं, किसी तौफीक से कर रहे हैं? अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको ये मस्जिदों में क्यों आते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. یہ رمضان کا مہینہ محترم ہو گیا، مقدس ہو گیا، باعزت ہو گیا، باعث شرف ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کو رب العالمین نے سب سے باعزت مہینہ قرار دیا. رمضان کو جو عظمت ملی ہے کس لیے؟ معلوم ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. رمضان سب سے باعزت مہینہ ہو گیا. جس کو بھی قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، جس کو بھی قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے وہ شرف والا ہو جاتا ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا سب سے باعزت مہینہ ہو گیا. جس رسول پر یہ قرآن کریم نازل ہوا سب سے افضل رسول ہو گیا. جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوا اللہ قرآن نے ارشاد فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر. جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا سب سے افضل رات ہو گئی، سب سے افضل رات ہو گئی. اسی طرح قرآن نے فرمایا وهذا البلد الامین. جس شہر میں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ اوپر قرآن دیا گیا، بلد امین قرار دیا گیا، سب سے افضل ترین شہر قرار دیا گیا. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ افضل ہو گیا. جس رسول پر نازل ہوا وہ رسول سب سے افضل ہو گیا. جس رات میں نازل ہوا وہ سب سے افضل رات ہو گئی. جس فرشتے کے ذریعے رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل قرار پایا. اور جس امت پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جس امت کے لیے قرآن نازل کیا گیا سب سے بہترین امت ہو گئی، سب سے افضل ترین امت ہو گئی. قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کا یہ مقام ہے. جس امت کے لیے نازل ہوئی وہ امت سب سے افضل امت ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے کوئی نہ کوئی نسبت جوڑو، پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی، قرآن تقسیم کرنے کی، قرآن چھاپنے کی، کسی بھی طرح کی قرآن کی اگر کر سکتے ہو تو کرتے رہو. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نازلہ قرآن کو سیکھ لو، تجوید کے ساتھ پڑھنا تو سیکھ لو. جس کو بھی قرآن سے نسبت ہوتی ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یغفر بهذا الكتاب اقواما ويذر به آخرین. اس کتاب کے ذریعہ جو چھوٹ گیا وہ معزز ہو گیا، جو قرآن سے دور ہوا وہ نافرمان ہو گیا، گمراہ ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہدایت چاہیے تو قرآن میں ہے، شفا چاہیے تو قرآن میں ہے، رحمت چاہیے تو قرآن میں ہے، جنت چاہیے تو قرآن میں ہے، عذاب جہنم سے نجات چاہیے تو قرآن راستہ بتاتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے تذکرے سے رمضان کی عظمت کو جوڑ دیا ہے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور یہ قرآن جس سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے وہ سینہ تمام سینوں میں افضل ہو کر کے صاحب قرآن حافظ قرآن بن جاتا ہے. حافظ قرآن کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جو بچہ حفظ کرتا ہے قرآن کا اس کے والدین کائنات کے افضل ترین والدین ہو جاتے ہیں. قرآن کا حفظ کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بنانے والوں کو بھی عظمت ملے گی. یہ عظمت ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کے بچوں کو حفاظ قرآن کو انعام سے نوازے گا ان کے والدین کو خصوصی جوڑے پہنائے جائیں گے، خصوصی جوڑے پہنائے جائیں گے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ سب سے خوبصورت بچہ اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، سب سے ذہین بچہ انجینئر بنائیں گے، سب سے ضرورت بچہ اس کو کوئی بات بنا دیں گے. جو کسی لائق بچہ نہیں ہوتا، کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا، آپ پیچھے کے سر ڈال دو اس کو حافظ قرآن بنا دیں گے. جیسی نیت ویسی برکت. تمہاری نیت صحیح نہیں تم کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ بہت سارے حصے قرآن کے مدرسوں میں جانا ہوتا ہے، بچوں کے پروگرام میں شریک ہونا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں بچوں نے بہترین قرآن حفظ کیا، بہترین حدیث یاد کی، بہترین تقریر کر رہے ہیں. مولانا صاحب خدا نے آپ کا بچہ آج پروگرام پیش کرے گا، آپ کے بچے کو حفظ حفظ دی جائے گی، آپ کا
بچہ حدیث کی جو ہے حفظ کرتے ہیں جس کا پروگرام پیش کرے گا، 100 لوگوں کو اپنے پیغام موبائل پہ دیا جاتا ہے، اس میں 10 لوگ بھی حاضر نہیں ہوتے، 10 لوگ بھی حاضر نہیں ہوتے۔ اسکول کی میٹنگ ہو سارے حاضر، اسکول ڈے ہو سارے حاضر، پیرنٹس میٹنگ ہو سارے حاضر، لیکن بھائی حصے قرآن کے مدرسے میں بچے کو تو مل رہا ہے، سال بھر ایک بار بھی حاضر نہیں ہوتے، بچے کتنا پڑھا لیا کیا کیا، ہماری نیتوں میں حضور نہیں تو کیا، ہمارے اندر شوق کا جذبہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن سب کا تعلق دو اور قرآن مجید سے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سب سے زیادہ افضل معلم، سب سے زیادہ افضل استاد قرآن کا استاد ہے، قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے افضل ہے۔ اور سماج میں اس کو بہت کم درجہ دیا جاتا ہے، بہت کم مقام دیا جاتا ہے۔ انگریزی پڑھانے والے کو 1000، سائنس پڑھانے والے کو 1500، پڑھانے والے کو 2000 اور پھر سے قرآن والے کو 500 بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائی کو یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے تو اللہ نے ہماری عظمت کو چھین لیا، ہمارے باؤ بکرے کو چھین لیا۔ یہ پہلا سبق تھا رمضان کی عظمت کا، رمضان کی عظمت کا دوسرا سبق جس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد مسجدوں میں جمع ہوئی ہے۔ دوسرا سبق اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، وہ ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازوں کے کھول جانے سے موسم اتنا خوشگوار ہو گیا، اتنا روحانی ہو گیا، اتنا ایمان افروز موسم ہو گیا کہ سارے مسلمان گنہگار بھی، بے ایمان بھی اور اسی طرح سے بے نمازی سارے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ انتظام کس کا ہے؟ رب العالمین کا انتظام۔ فتح ابواب الجنہ، کوئی بھی جنت کا دروازہ بند نہیں رہتا ہے، سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ گنہگاروں کو بھی رب کی رحمت کی پر یقین ہو جائے، رب کی رحمت کی امید ہو جائے۔ تو جنت کے دروازوں کو کھول کر جہنم کے دروازوں کو جانے بند کروا دیا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اے میرے گنہگار بندو، تم گناہ سے باز آ جاؤ، اب میں تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا، جہنم میں داخل نہیں کرنا چاہتا۔ اور جہنم سے آزادی کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور انتظام کرتا اللہ رب العالمین، یہ میں بتا رہا ہوں کہ مسجدوں میں ہم کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ میرا جہاں تک پہل ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ رب العالمین کے رحمتوں کا نتیجہ ہے، رب العالمین کی توفیق کا نتیجہ ہے، رب العالمین کے حساب و کرم کا نتیجہ ہے۔ ایک اور انتظام کرتا ہے، 11 مہینے جو شیاطین ہم کو نمازوں سے ہوٹلوں کی طرف لے جاتے ہیں، نمازوں کے سے بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں، نمازوں کے راستے سے ہٹا کر کے کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام مجرموں کو شیاطین کو زنجیروں پر بیڑیاں ڈال دیتا ہے، زنجیروں میں جگہ دیتا ہے۔ یہ شیاطین کو قید کر دیے گئے تاکہ میرے بندے میرے گھر میں آ جائے، میری عبادت کے لیے حاضر ہو جائے۔ کیا پتا یہی شیطانوں کا قید کیا جانا یہ سبب بن جاتا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے شیطان پیٹنے اور گلانے والا نہیں، اکسانے والا نہیں، سارے مسجد میں جا رہے ہیں تو بھی مسجد میں چلو اللہ کی عبادت کرو۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، وَصُفِّنَتِ الشَّيَاطِينُ وَأَخَذَتُ الْجِنُّ، ایک اور انتظام کرتا ہے رب العالمین ہم کو مسجد میں جانے کے لیے۔ وہ انتظام یہ ہوتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ آسمان دنیا پہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، رمضان کی ہر رات وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں کے طرفدار نیکیوں کی طرف آگے آؤ، اے گناہوں کے رسیالوں کو اس محترم اور مقدس مہینے میں اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ رب العالمین کے فرشتے کے اعلان کا بھی سمرا ہو سکتا ہے، یہ فرشتہ ہر وقت اعلان کرتا ہے، نہیں اعلان کرتا تو آواز تو آتی ہوگی نا، ہمارے کانوں سے آواز سنائی دیتی نہ دے، لیکن اس کی آواز تو مؤثر ہوتا ہوگا۔ اے نیکیوں کے طرفدار نیکیوں میں آگے بڑھو، اے برائیوں کی
किसी लोगों बुराइयों से बात बचाओ। और एक और ऐलान होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीहि लैलतुन खैरुन फिल लैलतुन खैरुन मिन अल्फि शहर, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हमारे बहुत सारे नादान भाई उसको 15 शाबान की रात बना देते हैं, 15 शाबान की रात को लैलतुल कद्र से ज्यादा मकान दे देते हैं, जब उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई दलील नहीं। मैं भी इसी महीने इसी शाबान के महीने में 15 शाबान की रात का मौका था, मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा गरीब गरीब कब्रिस्तान पे इतनी भीड़ लगी हुई है, 10 लाइनें 8 लाइनें, दूर दराज से कहाँ जा रहे हैं, कब्रिस्तान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब्रों की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, इस नतीजे से जा रहे हैं। आज जो है रूहें आती है, मरे हुए लोगों की रूहें दुनिया में लौट कर आती है। अरे तो लौट कर तुम्हारे घरों में समझ जा रहे हो, तुम्हारे उनसे मुलाकात होगी कैसे? तो ये भीड़ और ये तादाद देखकर ईद और बकरीद से ज्यादा तादाद भी मैंने देखा, और मैं जो है इंतजाम से पुलिस वाले हाथ से कंट्रोल कर रहे, भीड़ पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, टुकड़ा ना हो जाए तो साथ ना हो जाए। तो जो सूरज छोड़ देता है वो भी नजरों में चला जाता है, जो हिदायत के रास्ते से भागता है वो गुमराह हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से रात बेहतर है। ये इंतजाम किसने किया? रब्बुल आलमीन ने किया। आप अंदाजा लगाइए कि ये रमजान का महीना आने से पहले अगर कोई शख्स 80 साल का हो, 70 साल का हो, उसने कोई नमाज न पढ़ी हो, उसने कभी रोजा न रखा हो, हुकूक रात उसने अदा किया हो, अल्लाह की हुकूक में सिर्फ कोताही की हो, रमजान का महीना पाले, सच्चे दिल से रोजे रखे, सच्चे दिल से नमाजों का एहतराम करे, सच्चे दिल से कुरान की तिलावत करे। आप अंदाजा लगाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक, लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ जो आयत थे उसके मुताबिक अगर वो रमजान भर इखलास के साथ इबादत करे, 70 साल तक उसने इबादत नहीं की, लेकिन 83 साल 4 महीने का सवाब उसके नाम में लिख दिया जाएगा। 83 साल 4 महीने का सवाब उसके नाम में लिख दिया जाएगा, उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह पर ईमान रखते हुए जो सवाब जो से रमजान के रोजे अल्लाह की रज़ा के लिए रखता है, उसके सारे गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है, छोटे छोटे सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वमन क़ामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह पर ईमान रखते हुए अगर सवाब की उम्मीद से तरावी का इमाम पूरे महीने करता है, पैसा वाली तरावी नहीं कि 10 दिन में इमाम ने कुरान खत्म कर दिया तो तरावी खत्म, 15 दिन में इमाम ने तरावी कुरान खत्म कर दिया तो तरावी खत्म नहीं, पूरे महीने पढ़ना है, पूरे महीने पढ़ना है। मन क़ामा रमज़ान, पूरा रमज़ान करना है, पूरा रमज़ान करने के इमाम को भी तो अजर मिलेगा। और क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा। और एक और बशारत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान का जो रोजा है इसका जो एहतराम करता है और जो कसरत से रोजे रखते हैं, फर्ज भी रोजे, ऐसे लोगों के लिए रब्बुल आलमीन ने खुसूसी एक दरवाजा जन्नत में तैयार कर रखा है। इस्लाम रैयान है जिससे रोजेदारों के अलावा कोई दूसरा नहीं हो। अल्लाह ताला हम सबको रमजान के रोजों की तौफीक अता फरमाए। जो भी रोजे हमें मिले हैं रमजान के दिन में, हम तंदुरुस्त हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, सफर में नहीं है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम रोजा रखें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हम शैतान मिनको शाम पर सुबह रमजान के महीने में 5 अमाल में सबका जिक्र करूंगा। सिलसिले वक्त आपके सामने इशारा कर देता हूँ। पहले नंबर पे बच्चों का नमाजों का एहतमाम, रोजे से पहले नमाज है कि नहीं है? अल्लाह की इबादत कैसे करो? अल्लाह को देखे। ये इबादत सिर्फ रमजान में है, सिर्फ रमजान में नहीं है। एक अकीमुस्सलात व ला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, ये रमजान में नहीं, पूरी जिंदगी इबादत है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह से हम दुआ करें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि रब्बुल आलमीन जैसे रमजान में हम 40 रकात पढ़ते हैं, कम से कम रमजान के अलावा हमें 22 की तो पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। 22 की पाबंदी की तौफीक पहले क़यामत के दिन किसी अमल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और इसीलिए मैंने वो हदीस भी पढ़ी थी शुरू में, इन्नमल अमालु बिन्नियात। रमजान के अंदर मुसलमानों को चाहिए कि नमाज शुरू करें तो इस नीयत से
کہ یہ رمضان میں نماز جو ہم نے شروع کی ہے یہ آخری دن تک نماز باقی ہے، مرنے کے دن تک باقی ہے، مرنے کے دن تک باقی ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک نماز پڑھیں گے۔ یہ ہماری نیتوں کا بھی حکم ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہی وقت نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، رمضان ختم ہوتے ہی وقت نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ نیت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نیت کرو گے تو عمل کی توفیق ملے گی۔ ایک آدمی سوچتا ہے بوجھ سر پہ رکھا ہے، 1 کلومیٹر کے بعد اس کو پھینک دیں گے، دوسرا آدمی اسی بوجھ کو رکھا ہے، سوچتا ہم کو 40 کلومیٹر لے کر کے جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کی نیت 1 کلومیٹر لے جانے کی وہ 1 کلومیٹر کے بعد اس کا دل وہیں ختم ہو جائے گا، نیت ختم ہو جائے گی، وہ بوجھ کو پھینک کر بھاگ جائے گا۔ اور اس کی نیت سے 4 کلومیٹر لے جانے کی وہ جب تک نہیں پہنچے گا 4 کلومیٹر چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ تو یہ ہماری نیتوں کو بھی خطر ہو سکتا ہے کہ ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ رمضان کو محنت کر لو، ایک بہت ساری رمضان تراویح بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، سنت رواتب بھی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مطلب نمازوں کی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز ہے روزہ، اور روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کل ابن آدم له الصيام، ان سب بندوں میں سارے اعمال بندوں کے لیے ہے، ان کی کچھ جو ہے حساب متعین ہے، اس کے اندر ثواب متعین ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے، میں بدلا دوں گا، لیکن میں کتنا بدلا دوں گا کسی کو میں نے بتایا نہیں ہے۔ روزے داروں کا بدلا بے حساب ہے، روزے داروں کا بدلا بے حساب ہے، روزہ ہے میرے لیے اور میں ہی سزا دوں گا، یہ کہہ کے خدا نے انسان کی پذیرائی روزے کا ثواب بے حساب ہے، لیکن روزے کا ثواب کب ملے گا؟ جب ہم روزے کے آداب کا لحاظ کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی بات پر جانا چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پیروں کا بھی روزہ ہے، تمام چیزوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے تو روزے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث لمبی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور میرے پاسوں کو پڑا اور ایک شوازدار پہاڑ پر چڑھایا انہوں نے۔ پہاڑ پر جب میں پہنچا جو چڑھنے لگا تو میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنی اونچی پہاڑ پر چڑھ سکوں، تو وہ فرشتوں نے کہا سنستحیل ہو جاتا، ہم آپ کے آسان بنا دیں گے۔ وہ پہاڑ کے اوپر ہم کو لے کر چڑھے، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ چلانے کی آوازیں نکال رہے ہیں، بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں درد سے تکلیف سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کی آواز ہے، یہ جہنمیوں کے رونے کی آواز ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، الٹے لٹکائے ہوئے ہیں پیروں کے بل، ان کی باتوں کو چھین دیا گیا، ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کو رکھتے تھے، روزہ کو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت آنے سے 10 منٹ پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ پورا دن روزہ نہ رکھنے کا یہ گناہ، روزہ رکھا لیکن افطار کا وقت ہونے سے پہلے جان بوجھ کر کے روزہ افطار کر لیا۔ اس کے بارے میں اسی طرح امام حکم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں کہ ایسے لوگ زانیوں سے بھی بدتر ہیں، زناکاروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے۔ یہ اسی طرح شرابیوں سے بدتر یہ عمل ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، اتنا سخت عذاب ان لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کا عذاب کتنا سخت ہوگا جو گٹکا کھانے کے نشے کی وجہ سے، تمباکو کھانے کے نشے کی وجہ سے، بیڑی پینے کے نشے کی وجہ سے، غلط عادتوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے اکثر لوگ روزہ نہیں چھوڑتے، وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن یہ کھینی، یہ تمباکو، یہ گٹکا اور یہ سگریٹ کا جو نشہ ہوتا ہے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھ لیتے 12 سال کے تو، لیکن یہ کھینی، گٹکا اور مسالہ کھانے والے، یہ نشیڑی اور گجری لوگ، یہ گندی چیزوں کے کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں
हैं कि ये 12-13 घंटा इनको बर्दाश्त नहीं होता है, खाना मिले कि ना मिले, जो है पानी मिले कि ना मिले, लेकिन इनका नशा पूरा होना चाहिए। तो अंदाजा लगाइए वक्त से पहले इफ्तार करने वालों का जब ये अंजाम है तो फिर मुकम्मल रोजा जो रहे तो उनका अंजाम क्या होगा। और उसके बाद तीसरा अमल ये है रमजान के महीने में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। कुरान मजीद से ज्यादा तेज रफ्तार में नेकी हासिल करने का कोई जरिया मुझे समझ में नहीं आता। अलिफ लाम मीम अगर आपने कह दिया 30 हरों के बदले आपको 20 में गिर गई 10 गुना के बराबर आ जाए तो और 700 गुना के बराबर अगर ऐसा नेकी कर दी जाए तो कितना हो जाएगा, कितना हो अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कुरान मजीद की तिलावत खास तौर से रमजान के महीने में करना चाहिए। कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के महीने में जो कुरान का जो है दौर कराया करते थे। और इसी तरह से कुरान मजीद के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पढ़ो क्योंकि कुरान क़यामत के दिन तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा, शिफात करेगा। बहन हो शफीर यौम क़यामत के असहाबी ये कुरान आएगा अल्लाह की शफीयत ये यौम क़यामत के असहाबी। तो कुरान मजीद की तिलावत हम सबको कसरत से करना चाहिए। लेकिन मोबाइल का जो फितरा है ये सबसे बड़ा शैतान है। मोबाइल के फितरे की वजह से कुरान पढ़ते पढ़ते लोग भटक जाते हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते किसी का फोन आ गया, कुरान पढ़ते पढ़ते किसी का मैसेज आ गया, इसलिए दो ही रास्ता है, या मोबाइल पे पढ़ो तो उसको ब्रेक मोड पे डाल दो या बंद करके रख दो, या मुसाफ के जरिए पढ़ो, कुरान के जरिए पढ़ो, कुरान खोल करके पढ़ो तो इंशाअल्लाह वो फितरा नहीं होगा। और इसी तरह से चौथी नेकी ये है कि अल्लाह के महीने में हम दुआओं का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। कौन सी दुआ, अभी ये सवाल भी पैदा हो जाता है कि कौन सी दुआ मांगे हम, सबसे ज्यादा अच्छी दुआ कौन सी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं अफज़ल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अफजल तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। और शाहिद हदीस ने इसकी शरह करते हुए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से मुराद सूरतुल फातिहा और सूरतुल फातिहा से मुराद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला बंदों से दुआ को पसंद करता है कि बंदे उससे दुआ मांगे। जो अल्लाह से दुआ नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। लेकिन दुआओं में सबसे ज्यादा किस चीज की दुआ मांगनी चाहिए, किस चीज की दुआ मांगनी चाहिए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा ये दुआ मांगा करते थे या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपनी हिदायत फरमा के जमा दे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु साहब कहते हैं कि आपको ये डर है कि हम गुमराह हो जाएंगे, इस्लाम लाने के बाद हम भटक जाएंगे। आपने फरमाया सुनो, दो लोगों के बंदों की जो दिल है अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, अल्लाह दे सकता है, हिफाजत रहता है। इसलिए दुआ मांगा तो या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। और अल्लाह को हिदायत की दुआ इस तरह पसंद है क्योंकि हिदायत हमारी जिंदगी में हमारे खाने पीने से ज्यादा हमारी सांसों से ज्यादा जरूरी है। अगर हिदायत टूटा, हिदायत से महरूम हुए और उसी हालत में मर गए तो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे अमाल खराब हो जाएंगे। इसलिए हर दफा हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और हिदायत की दुआ मांगना अल्लाह को इस कदर पसंद है कि रब्बे करीम ने हम लोग नमाजों की हर रकात में हिदायत की दुआ को शामिल किया। तमाम दुआओं में असल तरीन दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। जिस पर मुहम्मद ज़ैन पर मेरा इनाम नाज़िल हुआ वो किस रास्ते पर चले हैं, न उन रास्ते पर उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, न उन लोगों के रास्ते पर जो गुमराह हो गए। हिदायत का मतलब क्या है? हिदायत का मतलब इल्म हासिल करना, हिदायत का इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना। क्यों लोगों का रास्ता है जो जन्नती है, वरना आगे फरमाया जो इल्म के बावजूद अमल नहीं करते वो मक़सूद यहूद है, और जो इल्म के बगैर गुमराह हो गए वो नसारा है। तो इल्म के साथ अमल करना भी जरूरी है। कोई इल्म हासिल करे अमल ना करे तो भी गुमराह है, कोई अमल करे इल्म ना हासिल करे तो भी गुमराह है। इसलिए हम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब हरा इल्म में बाब इल्म
القول والعمل باب ہے علم حاصل کرنے کا بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. اور آخری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں زکات دینا فرض ہے. زکات رمضان میں فرض نہیں ہوتی، زکات خزانے اور پر فرض ہوتی ہے. جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، ایک سال گزر گیا، آپ پر زکات فرض ہے، ٹھیک ہے آپ رمضان میں نکالو، ایک دو مہینہ پہلے آپ کا نصاب پورا ہو گیا اور سال پورا ہونے سے 2 مہینہ پہلے نکالو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ زکات بھی یہ مالوں کا میل ہے، مالوں کا وصف ہے، اس کے ذریعے مال پاک ہوتے ہیں. زکات دینے میں دلوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، دلوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. جس کو زکات دے رہے ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا یرزق الرزق لمن یشاء یا ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو مشابہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کم کر دیتا ہے. اور ہمارے اس ملک میں آپ جانتے ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر جتنے بھی دینی ادارے ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، دین کے میلے ہیں، ہمارے ملک کی طرف سے انہیں کوئی سبق نہیں ملتا ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا مراد ہے. لیکن علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں قتال فی سبیل اللہ کا مصرف نہیں ہے اور یہ دین کے میلے اگر بند ہو گئے، ان کی حفاظت نہ کی گئی تو ہمارا دین ہم سے چھوٹ جائے گا. اس لیے مدارس کا بھی تعاون کرنے کو علماء نے جائز قرار دیا. اگر آپ زکات کے وجہ سے مدارس کو تعاون دینا جائز نہیں سمجھتے تو عام سماج سے ان کا سپورٹ کیجیے، عام پیار سے ان کا سپورٹ کیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. آپ سائٹ سے زکات ہے، ٹھوکرا ہے، مساکین سب کو دیجیے، لیکن عام زکات میں دیگر لوگوں کا بھی حق رکھیے، عام زکات سے نکالیے. آج لوگ زکات کو بھی تعاون سمجھتے ہیں، تعاون سمجھتے ہیں، میرا دانا ہوتا ہے پورا ہے نہ سیکھے وہ کئی علاقوں میں ہے. آج نہیں آؤ، کل آؤ، اتنے بجے نہیں آؤ، اتنے بجے آؤ، اور آنے کے بعد کتنے دیں گے؟ 100 روپے، کوئی 50 روپے، کوئی 200 روپے. اس طرح لگ رہا ہے کہ تعاون ادا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، صرف زکات ہی نہیں، خیرات کو اس مہینے میں زکات کے علاوہ بیدار قرار دے سکتے ہو. کسی جو ہے مستحق ہو، جو آپ کے محلے میں ہے، آپ کے رشتے دار میں جو قریب ہے، سب سے پہلے اس کا خیال کرو. جو بول نہیں سکتا، جو کام نہیں سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسکین ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے لوگوں کے سامنے دے دو دے دو دے دو. وہ مستحق ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے بولتا نہیں ہے. ایسے خاموش غریبوں کی بھی مدد کریں، ان کا بھی خیال کریں. اور آج دیکھیے اتنے لوگ ہاتھوں میں پٹی باندھ کر، سر میں پٹی باندھ کر، سبزی دکھا کر لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں زکات کے نام پر. اور ہمارے گھر میں بیوہ بھوکی ہے، ہمارے گھر میں غریب بھوکا ہے، ہمارے گھر میں یتیم بچہ سل رہا ہے، اس کی تعلیم کا کھانے کا انتظام ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، اس پر کوئی ہمارا اس کا کوئی جو ہے ہماری طرف سے کوئی خیال نہیں ہوتا. ہم سب کو اللہ رب العالمین توفیق دے، اخلاص سے نیت کی کہ ہم جو بھی نیکی کریں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے قرآن کی تلاوت کریں، چاہے دعا مانگیں، اور دعاؤں میں سب سے زیادہ ہدایت کی ہم دعا مانگیں. رب العالمین یہ سوچ کر کہ یہ دعا ہمارے لیے ہدایت کا سامان کرے گی، ہم ہدایت پر قائم رہیں گے. اور یہ جو صدقہ دے رہے ہیں اس کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑھاتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو پرورش کرتا ہے. جیسے کوئی گھوڑے کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے، اونٹ کے چھوٹے بچے کو پالتا ہے، پالتے پالتے ریوڑ بن جاتا ہے، ایسے ہی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی کا صدقہ اللہ ہم سب کو حلال کی توفیق عطا فرمائے. کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو اس حلال کے فائدے اور حرام کے نقصانات کا بھی بیان ہوگا. بہت ضروری ہے حلال روزی بھی کھانا، کیونکہ حلال روزی کے ذریعے دل میں سکون نہیں ملتا. اللہ ہم سب کو حلال روزی کھانے اور کمانے اور رمضان کا احترام کرنے اور سے بھی کیا کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما. ہم سب کو رب العالمین جنت کی تیاری کرنے، برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح ہم رمضان میں فجر کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، مغرب اور تراویح میں حاضر ہوتے ہیں، عشاء میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ پوری زندگی سے ہماری مسجدوں کو آباد کرتے، پوری زندگی آباد کرتے. کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ یہ صرف نماز کا مہینہ نہیں ہے، یہ نماز صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے ہے. اللہ سب کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.